بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ آج کا جو ڈان ایڈیٹوریل ہے تو اس کو انالائز کرتے ہیں بریتنگ سپیس۔ تو یہ جو ایڈیٹوریل ہے تو یہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کی جو اکانومی آئی ایم ایف سیکنڈ ٹرانچ آف $700 ملین۔ آئی ایم ایف کا جو سیکنڈ ٹرانچ ہے تو وہ اپروو ہو گیا پاکستان کے لیے، جو کہ $700 ملین کا ہے، جو کہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے پاکستان کی اکانومی میں، اور پاکستان کی اکانومی میں وہ تھوڑی بہت سٹیبلٹی آ گئی۔ لیکن ساتھ میں جو آئی ایم ایف ہے تو وہ وارننگ بھی دیتا ہے کہ ابھی جو ہے یہ جو سٹیبلٹی آئی ہے تو یہ وقتی طور پر پاکستان کی اکانومی میں سٹیبلٹی آئی ہے، لیکن بہت سارے چیلنجز بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے ہے۔ آفٹر الیکشنز نیڈ لانگ ٹرم آئی ایم ایف پیکیج۔ جب الیکشنز ہوں گے تو الیکشنز کے بعد جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ لانگ ٹرم جو پالیسیز ہے تو وہ سائن کریں گے۔ تو ابھی یہ جو سٹیبلٹی آئی ہے تو یہ وقتی طور پر آئی ہے۔ تو یہ جو ایڈیٹوریل ہے تو اس میں پاکستان کی اکانومی کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مزید اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے۔ The approval of the first performance review under the $3 billion standby arrangement by the IMF Executive Board, which unlocked the second tranche of $700 million in critical bailout funds۔ اس میں کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو $3 بلین ملنے ہیں، جس میں جو سیکنڈ ٹرانچ کے یہ جو پیسے ہیں پاکستان کو ملنے والے ہیں تو یہ قسطوں میں پاکستان کو ملیں گے۔ تو اب اس میں جو دوسری قسط ہے $700 ملین کا تو وہ پاکستان کو اپروو ہو گیا ہے۔ تو یہ اس میں لکھتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ پیسے پاکستان کو مل گئے، ٹھیک ہے، تو اس پیسے سے اب کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ کسی بھی کنٹری کو جب پیسے ملتے ہیں تو اب یہ پیسے کہاں پر خرچ کریں گے اور کیا ہوگا؟ تو ہیلپ پاکستان سم وٹ شور اپ اٹس ڈبلنگ فورن ایکسچینج ریزرو۔ تو جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے تو اس میں کچھ حد تک بہتری آئی، کیونکہ یہ جو پیسے آئی ایم ایف سے پاکستان کو ملتے ہیں تو ڈالرز میں ملتے ہیں، تو ہماری جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے تو اس میں کچھ بہتری آئی، ڈیپن اکنامک سٹیبلٹی، اور کچھ حد تک جو اکنامک انسٹیبلٹی تھی پاکستان میں تو اس میں تھوڑی سٹیبلٹی آئی۔ بوسٹ کانفیڈنس آف دی نیشن فورن کریڈیٹرز اینڈ ایز دی ایکسٹرنل ڈیپ پیمنٹ پریشر۔ تو جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں بہتری آئی، جو فورن کریڈیٹر ہے تو وہ تھوڑا اچھا ہوا، اور اس کے علاوہ جن کنٹریز کو پاکستان نے پیسے دینے تھے ہم پر ان کے قرض تھے تو اس میں تھوڑی آسانی پیدا ہو گئی، اور ایک وے جو ہے وہ پرووائڈ ہوا کہ ایک امید جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ یہ پیسے جو ہے ان کو ہم دیں گے۔ The fund has adjusted downward its GDP growth projection for the present fiscal year ٹھیک ہے from the previous 2.5% to 2%۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جو پچھلا سال ہے تو اس کے ساتھ وہ کمپیئر کیا گیا ہے کہ ہمارا جو پچھلا سال فسکل ایئر تھا تو جو جی ڈی پی ریٹ ہے تو ابھی بھی ہماری اس سے کم ہے، جو کہ 2.5% تھا تو ابھی 2% ہے۔ تو ٹھیک ہے، پاکستان کو تو پیسے مل گئی، وقتی طور پر اکنامک سٹیبلٹی آ گئی، لیکن ابھی بھی ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروتھ ہونی چاہیے تو وہ اتنی نہیں ہے۔ سیئنگ ہیڈ لائن انفلیشن ول ریمین elevated despite dropping to 24% from the last fiscal year reading of above 29%۔ مہنگائی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے تو اس میں بھی کمی آئی ہے،
ٹھیک ہے، جو کہ 29% تھی تو ابھی 24% پر گری ہے، لیکن ابھی بھی کنٹری میں مہنگائی ہے. ٹھیک ہے، مزید اس میں لکھتے ہیں کہ دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ خسارے میں جا رہا ہے، forecast has also been revised from 1.8% to 1.6% of the GDP due to reduction in import. تو ہماری جو امپورٹ جو چیزیں ہم کرتے ہیں تو ان کی کمی کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اس میں بھی کمی آئی ہے. ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ خسارے میں تھا تو وہ جو خسارہ ہے تو وہ اب تھوڑا کم ہو گیا ہے. جو پہلے 1.8% تھا تو اب 1.6% پر آیا ہے، تو یہ تھوڑی بہتری آئی ہے. لائک وائز اٹ ایکسپیکٹ دی گروس فوریکس ریزرو ٹو رائز ٹو $9.1 billion by the end of fiscal year 2024. اور جو گروس فوریکس ریزرو ہے مطلب کہ پاکستان کے پاس جو یہ جو فسکل ایئر ہے تو بائی دی اینڈ جو ہے جتنے پیسے ہوں گے تو وہ $9.1 بلین پاکستان کے پاس یہ پیسے ہوں گے. مزید اس میں ہے کہ دی IMF board has reaffirmed that economic activity has stabilized in Pakistan and the macroeconomic condition have generally improved. اب اس میں لکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں IMF وہ لکھتے ہیں کہ اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے تو وہ تھوڑی پاکستان میں اسٹیبلائز ہو گئی ہے، اور جو میکرو اکنامک کنڈیشن ہے پاکستان کی تو وہ بھی تھوڑا امپروو ہو گیا ہے. لیکن ساتھ میں اس کو وارن بھی کرتا ہے، اٹ ڈیڈ وانس ڈیٹ، لیکن ساتھ میں وارن بھی کرتا ہے اور کیا لکھتے ہیں کہ دی آؤٹ لک ریمینس چیلنجز، پاکستان کے لیے کچھ چیلنجز بھی ہے، اینڈ دی continued timely and consistent implementation of program policies remain critical with no room for slippage. اس میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی وہ وقتی طور پر تو بہتر ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ چیلنجز بھی ہے. اور چیلنجز کیا ہے؟ چیلنجز یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے تو انہوں نے IMF کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، جو پروگرامز جو پالیسیز انہوں نے سائن کیے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرے. اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کی اکانومی کے لیے چیلنجز ہے. It also reminded us to keep the promises، اور جو وعدے کیے ہیں ان کے ساتھ ہم نے تو وہ بھی پورا کرے. یا دہانی پاکستان کو دلا رہا ہے کہ اپنے جو وعدے ہیں تو ان کو نہ بھولے، ان وعدوں کو پورا کرے اور ان پر قائم رہے. We have made the lender to secure its fund, saying Pakistan need to strictly adhere to the fiscal target while protecting social spending, ensure a market determined exchange rate to absorb external shocks. ان تمام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ IMF سے پیسے لینے ہیں، تو وہ پاکستان کو جب پیسے دیں گے تو وہ کچھ شرائط پر پیسے دیں گے. تو اب فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ ہے اور وہ 4-5 پارٹیوں کی ملاپ سے وہ گورنمنٹ بنی ہے، ویک گورنمنٹ ہے جو کہ ریگنگ کر کے آئی ہے، ٹھیک ہے، یا ویک گورنمنٹ ہے. تو اب انہوں نے IMF کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ ان سے پیسے لیے، اور وہ جو پیسے دیتے ہیں تو کچھ شرائط پر پیسے دیتے ہیں. تو اب وہ کچھ پالیسیز دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کنٹریز میں امپلیمنٹ کرنے ہیں. فار ایگزامپل جو انڈسٹریز ہیں تو ان پر آپ لوگوں نے ٹیکس لگانے ہیں. تو جو گورنمنٹ ہے تو وہ اب ان کو یہ مطلب کہ اب وہ اپنی کنٹری میں ان جو انڈسٹری ہے ان پر ٹیکس لگائے گا. لیکن اب یہ جو گورنمنٹ ہے تو یہ کولیشن سے بنی ہے، ڈیفرنٹ جو پولیٹیکل پارٹیز کے چھوٹے چھوٹے ان سے مل کر بنی ہے. تو جو اس میں جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں تو وہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ جو ہے اس انڈسٹری پر ٹیکس نہ لگائیں. تو مجبوراً جو ہے وہ ان پر ٹیکس نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ اپنی جو گورنمنٹ ہے تو اس کو بچانا چاہے گا. اگر میں ان پر ٹیکس لگائی تو ایک جو پارٹی ہے اگر وہ مجھ سے جدا ہو گیا تو میری جو گورنمنٹ ہے تو وہ گرے گی.
تو اسی ڈر کی وجہ سے وہ ٹیکس نہیں لگائے گا۔ تو اس میں یہی لکھتے ہیں کہ آپ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ ان سے جو پالیسیز ان کے ساتھ سائن کرتا ہے، ان کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے تو اس کو پورا بھی کرے۔ اگر وہ اس کو پورا نہیں کرے گا تو پاکستان کی جو اکانومی ہے تو اس کے لیے بہت سارے چیلنجز وہ فیوچر میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اینڈ میک پروگریس آن اسٹرکچرل ریفارمز to support a stronger and more inclusive growth to navigate through the ongoing crisis and faster stability۔ اس میں یہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہے تو ان کو جو بھی وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تو ان کو پورا کرے، اور اگر ان کو پورا نہیں کرے گا تو پھر جو آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی تو اس کے لیے یا مزید جو ہے کنٹری کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ the success of the current IMF پروگرام از آلسو کروشیل۔ ابھی پاکستان کو جو پیسے ملے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی بھی خطرے میں ہے، سنس دی کنٹری نیڈ ٹو نیگوشیٹ اے بگر اینڈ لانگر فنڈنگ پیکلٹی فرام دی لینڈر۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ابھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے پاکستان میں تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جن پروگرامز کے تحت اور جن پالیسیز کے تحت پیسے لیے ہیں تو اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو پالیسیز کے اور وہ جو پروگرام ہے تو صحیح طریقے سے اپنی کنٹری میں امپلیمنٹ کرے۔ اگر وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو مزید اس میں لکھتے ہیں کہ سون آفٹر دی نیو گورنمنٹ از فارم آفٹر دی February 8 elections for addressing، تو پھر کیا ہوگا، ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل بیلنس اینڈ سیکیور فائنینسنگ فرام ادر ملٹی لیٹرل اینڈ بائی لیٹرل پارٹنرز ایز ویل ایز کمرشل کریڈیٹرز ان دی میڈیم ٹرمز۔ اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اب اگر یہ لوگ جو ہے اپنے وعدے نہیں پورا کریں گے تو جو نئی گورنمنٹ 8 فروری کو جب الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو انہوں نے جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ لانگ ٹرمز جو پالیسیز کے اور لانگ ٹرمز جو پیکیجز ہے تو وہ سائن کرنے ہیں۔ تو اگر ابھی سے ہم جو ہے اس کو پورا اس کی معیار پر پورا نہیں اتریں گے، انہوں نے جو کہا ہے اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو پھر اس کو مشکل ہوگی، اور ان کے لیے پھر یہ مشکل ہوگا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ان کو پیسے دے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرے، تو اس گورنمنٹ کے لیے پر مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ابھی یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے اور جو پیسے ملے ہیں تو صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں اور جو وعدے ان سے کیے گئے ہیں تو اس کو پورا کریں، ورنہ جو الیکشن کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے لیے پھر مسائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک ایکسٹرنل بیلنس اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اب پیپر پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھیں تو یہ پورا جو ایڈیٹوریل تھا تو یہ پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ تھا۔ آئی ایم ایف کی بات کی گئی کہ آئی ایم ایف نے جو ہے پاکستان کو $3 بلین دینے ہیں ٹوٹل، اور یہ جو پیسے ہیں تو یہ قسطوں میں دینے ہیں، جس میں ابھی جو دوسرا قسط ہے $700 ملین کا تو پاکستان کے لیے اپروو ہو گیا۔ الیکشنز، پولیٹیکل سٹیبلٹی، جب الیکشنز ہوں گے پاکستان کے میں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو پھر وہ گورنمنٹ جائے گی اور آئی ایم ایف کے ساتھ مختلف جو پروگرامز کے آئی ایم ایف پروگرامز کے تو وہ ان کے ساتھ سائن کرے گی۔ تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل جس کو ہم نے انالائز کیا کہ اس میں کیا ہے اور کیا کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو مزید ایڈیٹوریلز کے اور ڈان نیوز پیپر کے اور جو اوپینینز کے تو اس کو ہم انالائز کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔